یہ جو اخبار پڑھا جاتا ہے نا صبح اور شام کا مجلسوں میں، اس نے کھردرا کر دیا ہے آپ کے ذہنوں کو. احادیث سننے کی عادت ڈالی ہے، روایت اہل بیت سننے کی عادت ڈالی ہے. زیارت جامع کبیرہ کیا ہے، زیارت عاشورہ کیا ہے، عبید اللہ کیا ہے، مفات الجنان کس کو کہتے ہیں، امام سجاد کی دعائیں کیا ہیں. بس سنیے ایسی مجلس جس میں مرجع کو دوڑ میں شامل کیا جائے، حضرت حجت کے برابر میں رکھ کر، جتنا بڑا امام ہو، جتنی بڑی داڑھی ہو، حسین بن علی کی ابا گر جائے، یہاں ہم چپ بیٹھے رہیں. غلط ہے، انحراف ہے، گمراہی ہے، تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. بس سنیے، مر نہیں جائیں گے آپ ایسی مجلسوں میں، نہیں جائیں گے. مجلس حسین بن علی کی ہو جاتی ہے، نماز کے بعد بیٹھیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہیے، دو آنسو نکلے، بی بی کی نظر ہو گئی، ملائکہ نازل ہو گئے. آپ نے سمجھا کیا حسین بن علی؟ ورنہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. بچے پوچھتے ہیں مجھ سے آ کر، یہ دینیات کلاسز میں جاتے ہیں جو بچے نے مجھ سے، مولانا آپ نے جو امامت کا فاصلہ بتایا مجتہدین سے، یہ تو بڑا عجیب ہے. میں تمہاری نظر میں کتنا بچے کا باقاعدہ جو بچے نے اشارہ کیا، ہم سمجھتے ہیں مجتہد یہاں پر ہے، امام یہاں پر. تف ہے ایسی دینیات کلاسز پہ، تف ہے ایسے امامے پہ، تف ہے ایسی داڑھی پہ کہ جو فاصلہ امام اور مجتہد کے درمیان بچہ بتا اتنا ہے. نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد. جس کو جملہ برا لگ رہا ہے تو جو جا کر جھک مارے وہاں آپ تلخ ہو جاتے ہیں. بھائی میں مسکراتا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، حسین بن علی کی توہین ہو رہی ہے، میں مسکراتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کسی آدمی کو، کسی شخص کو برا نہ لگ جائے. آپ کو میرا اشارہ کسی طرف نہیں ہے، میرا اشارہ اس فکر کی طرف. کس فکر کی طرف؟ پائے مبارک پر جاؤ امام رضا کے، بیٹھو اور یہ جملہ پڑھو، اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتخذوا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بامامک وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد. پروردگار لعنت بھیج ان لوگوں پر. برا لگتا ہے امام کی زیارت سے جملہ نکلوا دو. کیا جملہ ہے؟ پروردگار اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، جنہوں نے تیری نعمت میں تبدیلی کی، واتخذوا نبیک، تیرے نبی پر الزام لگایا، وسخروا بآیاتک، اور تیری آیتوں کا اور تیرے بنائے ہوئے اماموں کا مذاق اڑایا. سمجھیے، جب تک آپ تعلیمات خالص کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کی قبر، آپ کی قیامت، پورے صراط سب مشکل سے دوچار ہے. عقیدہ خالص امامت اور ولایت کو لے کر جائیے. آپ کے آنسو باعث تعزیت ہیں، آپ کے آنسو باعث تسلیت ہیں. ایک بچے نے مجھ سے آ کر کہا مولانا یہ بڑی بیتوکی بات ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی. کس چیز کو تسلیم نہیں کرتی؟ 1400 برس ہو گئے، ہم روئیں گے جناب سیدہ کو کس بات کی تعزیت؟ میں کہا بھائی تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ 50 سال پہلے تک تمہیں بخار ہو جاتا تھا، اماں کہتی تھی بیٹا لحاظ اوڑھ کر سو جاؤ، پسینہ آئے گا. اب کہا جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے شاور لو جا کر. تو پہلے اپنی عقل کو ایک جگہ پر اسٹیبل کر لو، اس کے بعد بات کرنا. میں کیا کروں؟ عصر عاشور کی زیارت کا کیا کروں؟ احسن اللہ لک العزا، جہاں پر تعزیت پیش کی جا رہی ہے، رسول خدا کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے، امام حسن کو، جناب سیدہ کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے، جہاں پر حضرت حجت کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے. اگر تعزیت کا پہلو نہ ہوتا، عاشور کے دن جب بھی مومن ایک دوسرے سے ملے یہ کہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، خدا ہمارے اجر کو تمہارے اجر کو زیادہ کرے، فی مصابنا بالحسین، جو امام حسین پر مصیبت نازل ہوئی. آڑی ترچی منطق مت سنیے، بے وقوف قسم کی باتیں مت سنیے. آپ حضرات کی غلطی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مفاتی سے دور ہیں، صحیفہ سجادیہ سے دور ہیں. آل محمد کو سمجھیے، اس حدیث کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے. نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت سے کسی کا مقابلہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کس کا؟ جبرائیل، اسرائیل، آدم، نوح، یوسف، یعقوب. کون؟ جناب سیدہ نے فرمایا اپنے خطبہ فدکیہ میں، وَنَحْنُ وَسِيلَتَهُ وَحُجَجَهُ عَلَى اللَّهِ، ہم خدا کا وہ وسیلہ ہیں، خدا کی وہ حجت ہیں کہ جو آسمان و زمین میں جو بھی ہے ہم اس کے لیے وسیلہ ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا وسیلہ شہزادی جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کا وسیلہ شہزادی. اپنی فکروں کو معین کیجیے. اگر ہر شخص جو اپنی بات آپ کے دماغ میں ڈال کر چلا جائے تو پھر ولایت سے آپ نے دیا کیا، امامت نے سکھایا کیا؟ نقاد الکلام، کلام کی تنقید کرنا سیکھو، کلام کو پرکھنا سیکھو، کلام کو پرکھنا سیکھو. کس طرح سے کم من ضلالت، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں. اگر ائمہ کو خدا کے مرتبے پر لانا قابل لعنت عمل ہے تو غیر معصوم کو امام کے مرتبے تک لانا بھی قابل مذمت عمل ہے. اختیاری نہیں، آپ کو اختیار نہیں. رسالت ایک طرف، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس بات کو سمجھیے، جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے.
لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. آپ سب کو پتا ہے دوسرا مصرع آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا ذرا سی پھوک بھی اگر اضافی لگ جائے شیشے کا برتن بنانے میں تو شیشے کے برتن کی شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے. اس برتن کو برتنوں کے دیگر برتنوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. حضور آپ کی نماز کو, آپ کی روح کو رکھا جانا ہے کہاں پر؟ موالیان اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ آپ کی نمازوں کو وہاں تک کا سفر کرنا ہے. اپنی مودت تولے اور تبرے کے قبلے کو درست کیجیے. اور دوسری بات جو میں کیا کہ پھر بات کو آگے بڑھاؤں وہ یہ کہ ہم نے واقعا گناہ کمایا. نا آپ مجلس پڑھتے ہیں یہ بھائی اس مجلس کو پڑھتے ہیں نا آج کل جو ہو رہی ہے, خدا جہنم میں نہ لے کے جائے بہت بڑی بات ہے, جنت چھوڑ دیجیے. جو ہمیں اپنے اسلاف سے آزاداری ملی تھی بگاڑ دیا ہم نے اس کو. وہ لوگ تھے کچھ کر کے نہیں گئے, نظریاتی کام کریں گے. آپ نے کیا ہے نا نظریاتی کام. آئیے دیکھیے بچہ کہہ رہا ہے دینی کلاس والا امام یہاں پر ہے, مجتہد یہاں پر ہے, امام یہاں پر ہے. یہ نظریاتی کام ہے آپ کا. خودکشی کر لیجیے اگر خیرت ہے رتی برابر. کہہ سکتے تو کوئی 70 سال پہلے 60 سال پہلے اس کے سامنے تھی حدیث. زندہ کیجیے معصومین کی تعلیمات کو, سمجھیے جا کر, وفاتی سے اپنا تمسک رکھیے, اہل بیت کی زیارتوں کو پڑھیے, زیارت عاشورہ کو پڑھیے. سید الشہداء کے بارے میں کوئی بھی مولانا علامہ ذاکر کوئی بھی بات کرے آپ کے سامنے کوئی ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی یہ بوری ہے اس میں 40 کلو کا گندم بھرا ہے, ایک کہ نہیں 80 کلو کا, ایک کہ 50 کلو کا, ایک کہ 30 کلو کا. بھائی ہاتھ کنگن کو عارضی کا چلیے تو ترازو میں تلوا لیجیے. تو آئمہ آپ کو مجھ جیسے مولوی کے رحم و کرم میں چھوڑ کے گئے. دو چیزوں کو سمجھ کے رکھیے, اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اہل بیت کے بعد کوئی نہیں ہے, اہل بیت سے پہلے کوئی نہیں ہے. ان تک آ گئے خدا تک آ گئے, ان سے ہٹ گئے خدا سے ہٹ گئے.